السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 283 سے پڑھیں گے اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 23 لکھا ہوا ہے، وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اور اگست کی آج 4 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي۔ حضرات، پہلے الفاظ غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ ارشاد ربانی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ جائیں فرعون کے پاس۔ انہ طغى، بے شک وہ ایسا ہے جس نے سرکشی کی ہے۔ قال رب اشرح لي صدری، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعائیہ اللہ کے سامنے التجا کی، اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ، ویسر لی امری، اور آسان کر دے میرے لیے یہ میرا کام، میری ڈیوٹی، واحلل عقدۃ من لسانی، اور کھول دے گرہ میری زبان کی، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ جائیں، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور بنا میرے لیے بوجھ اٹھانے والا، وزیر کا ترجمہ ہی بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے، من اہلی، میرے ہی گھر سے وزیر بنا، بوجھ اٹھانے والا بنا، ہارون اخی، جو ہارون میرا بھائی ہے، یعنی اس کو ملا کے پڑھیں تو پڑھیں گے اشدد بہ ازری، اب الگ پڑھیں گے تو پڑھیں گے اشدد بہ ازری، مضبوط کر اس کی وزارت کے ذریعے میرا بازو، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اس کو شریک کر میرے اس معاملے میں، ونبوت رسالت کی دعوتی کام جو ہے، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری پاکیزگی زیادہ بیان کریں، ونذکرک کثیرا، اور تیرے زیادہ تذکرے کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں دیکھنے والا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا تحقیق کو دے دیا گیا ہے تیرے سوال کے مطابق اے موسیٰ، جو تو نے مانگا ہے تجھے عطا کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى،
اور تحقیق ہم نے احسان کیا تجھ پہ ایک دوسری بار، یعنی ایک اور بار ہم نے تجھ پہ احسان کیا ہے۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے وحی کی تھی تیری ماں کی طرف، یعنی الہام و القاء کیا تھا جو بھی اس کی طرف وحی کی گئی، انقذ فیہ، کہ تو اس کو بند کر، فی التابوت، اس صندوق میں، فقذ فیہ فی الیم میں، پس اس صندوق کو سمندر میں، دریا میں بہا، فلیلقہ الیم بساحل، تو سمندر جو ہے وہ اس کو پھینک دے گا کنارے پر، ساحل پر، یأخذہ عدو لی وعدو لہ، اس کو اٹھا لے گا میرا دشمن اور اسی کا دشمن جس کو اٹھائے گا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے ڈال دی ہے تجھ پہ اپنی طرف سے محبت، تجھ دیکھنے والے سارے تیرے سے پیار کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو گئی، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری پرورش کی جائے میری آنکھوں کے سامنے، میری آنکھوں کی نظروں کے سامنے۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، اس وقت کو یاد کرو جب چل رہی تھی تیری ہمشیرہ، فتقول، اور وہ کہہ رہی تھی، هل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی من یکفلہ، جو اس کی کفالت کرے گا، فرجعناک الی امک، پس ہم نے تجھے لٹایا تیری والدہ کے پاس، کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ ٹھنڈی ہو اس کی آنکھ اور وہ غمزدہ نہ ہو، وقتلت نفسا فنجیناک من الغم، اور تو سے قتل ہوا، قتل کر دیا تو نے ایک جان کو، بس ہم نے تجھے نجات دی میرا غم میں، اس غم سے، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے آپ کو آزمایا، بڑا آزمانا، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پس تو رہا کئی برس اہل مدین میں، یعنی مدین والوں کے بعد، ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر تو آیا اور اسے خاص اندازے کے مطابق وہ جو خاص سال ہے 10 برس کے بعد، اے موسیٰ، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے چن لیا تجھے اپنی ذات کے لیے، کلیم اللہ بنانے کے لیے، نبوت رسالت کے لیے۔ میرا خیال اتنا سبق کافی ہے انشاءاللہ۔ حضرات، انبیاء کرام کی ڈیوٹیاں جو لگتی رہی ہے اپنے اپنے ادوار میں، جس دور میں نبی مبعوث ہوتے رہے اور اس قوم کی طرف ان کی ڈیوٹیاں لگتی رہیں، تو کچھ لوگ پوچھتے رہے ہیں، جو لوگ مردہ ہیں مردوں کو پوچھتے رہے ہیں، کچھ لوگ زندہ خداؤں کو پوچھتے رہے، جس طرح کہ فرعون زندہ رب تھا، اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، لوگ اسے پوچھتے تھے۔ نمرود زندہ تھا لیکن اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ تو اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ زندہ خداؤں کو بھی لوگ پوچھتے رہے، گھڑے ہوئی مورتیوں کو بھی لوگ پوچھتے رہے، اور آج کے دور میں ہمارے بغل میں جوار میں ملک ہے جس کو ہم ہندوستان کہتے ہیں، اس میں انسانوں کے اعضاء، ہندو مت میں انسانوں کا جو وجود ہے اس کے اندر ان کو اعضاء کو بھی پوجا جاتا ہے، انسان کو پوجنا الگ بات ہے۔ انسان کے وجود میں جو مختلف اعضاء ہیں، میں کل کی بات کر رہا ہوں، ان کی بھی عبادت ہوتی ہے، سورج کی عبادت، چاند کی عبادت، قطب تارے کی عبادت، زحل، مشتری، ستارے، اندھیروں کی عبادت، حتیٰ کہ میں نے پڑھا ہے اژدہاؤں کی عبادت، سانپ کو پوجا جا رہا ہے، گائے کو پوجا جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے جس دور میں ہم مدینہ یونیورسٹی پڑھتے تھے، وہاں ہمیں ایک نوٹس ملے، عربی میں اس کو مذکرہ کہتے ہیں، مذکرہ، نوٹس کو مذکرہ بولتے ہیں، تو وہ ہسٹری کے بارے میں تھا، اور اس دورانیے میں اندرا گاندھی ہندوستان کی وزیر اعظم تھی، تو ان کا ایک 7 سالہ پروگرام تھا، تو اس کے اندر اندرا گاندھی کا قوم کے نام جو بیان آیا، اس کا شارٹ ایک انہوں نے کلپ اس کے اندر درج کیا ہوا تھا، اس میں یہ تھا، ان البقرۃ ھذی امنا نحبها وتحبنا، یہ گائے ہماری ماں ہے، گائے ہماری ماں ہے، ہم اس کو پوچھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتی ہے۔ اور اندازہ فرمائیں کہ گائے کا پیشاب پینا، گائے کے گوبر سے دانے، اور جو وہ گائے کھاتی ہے اس کو چن چن کے کھانا گوبر سے، اور یہ ذریعہ سمجھتا ہے اس کے ذریعے ہمارے پاپ ضائع ہوتے ہیں، ہمارے گناہ جرائم پاک ہوتے ہیں۔ کہاں یہ مذہب کہ 5 وقت جو آدمی نماز پڑھتا ہے، آپ نے مثال دی، جس بندے کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو تو وہ 5 وقت نہر میں غسل کرے، تو حل جب کا
کیا باقی رہ جاتا ہے فی جسد ہی اور فی بدن ہی درن، وہ مٹی کو کچھ میل کچھ ویسی گندگی رہ جاتی ہے؟ تو فرمایا نہیں، اسی طرح جو آدمی 5 نمازیں ادا کرتا ہے اللہ کے فضل و رحمت سے اس بندے کے گناہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ کہاں وہ مذہب، کہاں یہ رد۔ اب ہم بات چونکہ پڑھ رہے ہیں جناب موسیٰ کلیم اللہ کی، جب ان کو نبوت ملی اور علامت اور جو دلیل نبوت کا معجزہ ملا وہ عصا ہے اور ہاتھ کا چمکنا، یہ دو ہم کو چیزیں ملی، اور ساتھ فرمان ہوا آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، توجہ کر۔ اذهب الى فرعون، وہ بڑی بڑی آیات و نشانیاں معجزات دینے کے بعد فرمان ربانی ہوتا ہے فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغی، اس بندے نے سرکشی کر رکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن میں کہتا ہے ان الانسان لیطغی، انسان کے مزاج میں طغیانی آتی ہے، اپنی حدود کو پھلانگتا ہے، سوچ سے ہٹ کر وہ اپنے توہمات کی پوجا کرتا ہے۔ یہ انسان کی تاریخ ہے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنی ہے۔ تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیا۔ پھر عرض کیا رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، کوئی دینی مسائل بیان کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور میں صاف فصل خطاب فرماؤں کہ لوگ اس کی بات کو۔ ارشاد ہوتا ہے یسر و یسر لی امری، یہ جو میری ڈیوٹی ہے، میرا کام ہے، جو ذمہ داری، اس کو آسان کر دے۔ جس طرح رسول کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے جو یمن کی طرف اللہ رسول پاک نے بھیجے مبلغ بنا کر، اور وہ کون تھے؟ ابو موسیٰ اشعری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل تھے۔ دونوں کا فرما رہے بشرا ولا تنفرا، دونوں نے خوشخبریاں سنانی ہے، نفرتیں نہیں پھیلانی۔ یسرا ولا تعسرا، آسان آسان مسائل پیش کرتے ہیں، مشکل مسائل پیش نہیں کرے۔ یہ رسول پاک کی تعلیمات ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیمات دے رہے ہیں۔ ادھر یہ فرمایا جا رہا ہے فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغی، وہ سرکشی کیے ہوئے ہے، بغاوت کیے ہوئے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس نے ربو میں دعویٰ کر رکھا ہے، انا ربکم الاعلی، لہٰذا اس کو جا کے سمجھاؤ۔ تو دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، یہ جو ڈیوٹی لگی ہے امور نبوت کے مسائل لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میرے زبان کی گروں کو کھول دے۔ اس میں مفسر بہت کچھ لکھا ہے۔ بچپن میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ پرکھنے کے لیے کہ یہ بچہ کیسا ہے، انگارے بھی رکھے گئے اور جواہرات موتی بھی رکھے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو انگارہ ہے اس کو اپنی زبان پہ لگایا، تو اس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی۔ یہ بات مفسر لکھا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن کی عبارت ثابت کر رہی ہے کہ ان کی زبان میں کوئی لکنت تھی، اور اللہ تعالیٰ ان سارے جو کمزوریاں ہیں اس قسم کی بشری تقاضوں سے اللہ اس کو حل کر دیتے ہیں۔ وہ جو ربانی کے ساتھ بات کلام نہیں کر سکتے تھے تو وہ دعا کر رہے ہیں کہ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری بات کو لوگ سمجھ جائیں۔ تو جب بات ہی سمجھ میں نہیں آنی اس نے کہا کیا ہے تو مسئلہ سارا خراب ہو جاتا ہے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے گھر والوں میں سے، میرے گھر کے لوگوں میں سے میرا وزیر بنا دو، میرا بوجھ بٹانے والا، بوجھ اٹھانے والا میرے ہی خاندان گھر سے آپ بنا دیں۔ وہ کون ہے؟ ہارون اخی، میرا بھائی جو ہارون ہے، اشدد بہ ازری، جس کی وزارت کے ذریعے اور میری معاملت کے ذریعے وہ میرا بازو اس کے ذریعے مضبوط ہو جائے، یعنی تو مضبوط کر دے اس کو، نبوت دے کر جناب ہارون کو، ازری میرا بازو، قوت بازو میرا مضبوط ہو جائے، واشرکہ فی امری، اس کو میرے دین کے معاملے میں، نبوت رسالت کی دعوت کے معاملے میں میرا شریک کار بنا، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری زیادہ تسبیحات پاکیزگیاں بیان کرتے رہیں، ونذکرک کثیرا، تیرے زیادہ تذکرے کرتے رہیں۔ اللہ میرا بھائی ہم دونوں تیری اس ڈیوٹی میں، تیری اس ذمہ داری میں جو ہم لگائیں اس کو نبھائیں گے۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں دیکھنے والا ہے، تیرے نبی ہیں، تیرے پیارے ہیں، تیری اطاعت کرنے والے، لہٰذا میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت میں میرا سنگی بنا۔ قال، اللہ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ تو سوال کے مطابق دے دیا گیا ہے جو تو نے سوال کیا، ہم نے تیرے سوال کا جواب ہاں میں دے دیا ہے اور ہم نے تیری دعوت کو قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب لوگ بڑے پریشان ہوں گے، بلکہ لمبی حدیث کے اندر بیان آتا ہے کہ سارے انبیاء مل کر پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے،
مستند حدیث کے اندر مفصل تذکرہ ہے کہ وہ کہیں گے تو ہمارا باپ ہے، پہلا پیغمبر ہے، پہلا انسان ہے، تیرے وجود کو اللہ نے بنایا، ہاتھ سے ڈیزائن کیا، مسجود الملائکہ بنا، لہذا ہماری اپنی مخلوق اور اولادوں کی سفارش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ امتحانات لے گے، اس کو پاس ہونا ہے جس نے فیل ہونا ہے۔ تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا وَلَا تَقْرَبَا الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ نے معاف بھی کر دیا، سارے کام ہو گئے، لیکن وہ شرم آتی ہے، میں اللہ سے سفارش نہیں کر سکتا۔ تفصیلات ہیں، اس طرح وہ ادھر بھیج دیں گے، پھر چلتے چلتے حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی رجوع کرتے ہوئے کہیں گے کہ میں ایک ایسی شخصیت کا نام لیتا ہوں جن پر آبجیکشن کوئی نہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، وہ ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سارے انبیاء جب حاضر ہوں گے تو یہی بات کی جائے گی کہ آپ اللہ سے سفارش کریں، جس کو سفارش کبریٰ بھی کہتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ حسابات شروع کریں اور پاس ہونے والے پاس ہو جائیں اور ناکام ہونے والے توجہ کریں۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب فرمائیں گے انا احق کو بھی، میں حق رکھتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے بات کر سکتا ہوں۔ پھر اللہ مجھے اجازت دیں گے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ ایک سجدے کی جگہ جس کا نام مقام محمود ہے، تو وہاں مجھے سجدہ کرنے کی اجازت ملے گی، اور 7-8 راتوں کا اندازہ میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا۔ اس میں باریک بات جاننے والی یہ ہے کہ اس سجدے کی حالت میں میں اللہ کی حمد و ثنا جو بیان کروں گا، یعلمنی ربی یوم القیامہ، مجھے اللہ سکھاتے جائیں گے، بتاتے جائیں گے، تو میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا جاؤں گا۔ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد اللہ فرمائیں گے یا محمد صلی ارفع راسک سل توتا اشفع تشفع، سر اٹھاؤ، جو سوال کرو گے تجھے سوال کے مطابق دیا جائے گا، جو سفارش کرو گے تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ ادھر بھی اللہ نے اشارہ کیا جناب موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ صاحب وہ کیا ہوا ہے، تیرے سوال کے مطابق جو تو نے سوال کیا ہے، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تو عطا کر دیا گیا ہے تیرے سوال کے مطابق ہے جناب موسیٰ۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، یہ ہم نے تیرے پر ایک اور احسان کیا ہے، ایک وہ ہے جو بچپن میں اس کی تفصیل ہے، اور ایک یہ ہم نے تیرے پہ احسان کیا اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، یہ وہ پہلا احسان اس کا تذکرہ ہے، جب ہم نے تیری ماں کی طرف وحی فرمائی۔ یہ نبوت والی وحی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم شہد کی مکھی کی طرف وحی کرتے ہیں، یہ الہام ہے، القاء ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی مذکر خاتون نبوت رسالت اس کو نہیں ملے، جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں وہ سارے مرد ہیں، سارے انسان ہیں، فرشتوں اور جنوں میں اللہ نے کسی کو نبوت نہیں دی۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ کافی باتیں میں نے کر دی ہیں۔ نبوت رسالت انسانوں کو ملی ہے، کسی فرشتے کو، کسی انسان کو، جن کو نہیں، بلکہ جو انسان ہے وہ بھی مذکر ہیں، کسی مؤنث کو نبوت نہیں ملی۔ تو یہ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ تیری ماں کی طرف جو وہی فرمائی وہ تھا الہام و القاء، وہ کیا تھا اس کی تفسیر سورہ قصص میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو وہ کیا ہے، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، وہ وہی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَنِ اقْذِفْ فِيهِ فِي التَّابُوتِ، تو دودھ پلا بچے کو، اگر تو پریشان ہو جائے گی صندوق میں بند کر کے اپنے بیٹے کو موج دریا کی سپرد کر دینا۔ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، اس صندوق کو سمندر میں گرا دینا۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، تو ظاہر ہے وہ سمندر دریا جو ہے بحر اوقیانوس اس کو کنارے پہ لگا دے گا۔ یَأْخُذُ، پہلے بات ساری بتا دی، یَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اس صندوق کو وہ پکڑے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہوگا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تیرے لیے اپنی طرف سے محبت ڈال دی، جو تجھے دیکھے گا تیرے سے پیار کرے گا۔ اور ان آیات کو لوگ پیار محبت کے لیے، لوگوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے کے لیے تویز کر کر کے دیتے ہیں۔ وَلِتُسْنَىٰ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میری خواہش ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے تیری تربیت اور پرورش کی جائے۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، ظاہر ہے وہ تفصیل میں عرض کرتا ہوں، سمندر میں جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہوئیں، مسئلہ یہ تھا کہ اس سال جناب موسیٰ کو پیدا کیا گیا جس سال بچے ذبح کیے جاتے تھے۔ فرعون نے قانون بنایا ہوا تھا جو مذکر بچہ پیدا ہوتا اس کو ذبح کر دو۔ کیوں ایسے کرتے تھے؟ اس کو خواب آیا تھا میرے دور حکومت میں بچہ ہوگا، پیدا ہوگا، جوان ہوگا، میری حکومت کو چھینے گا، لہذا جو مذکر ہو اس کو ختم کر دو۔ سلسلہ جاری رہا، جب لڑکے تھوڑے اور بچیاں زیادہ ہوتی رہیں، پھر کبینہ نے فیصلہ کیا 1 سال قتل کرو، 1 سال قتل نہ کرو۔ جس سال قتل نہیں ہوتے جناب ہارون کو اللہ نے پیدا کر دیا، جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔
اب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ظاہر وہ خطرہ تو موجود تھا کہ لوگ آئیں گے، حکومت کے لوگ، تو بچے کو قتل کر دیں گے۔ اللہ نے جناب موسیٰ کی والدہ کی طرف الہام کر کے فرمایا پریشان نہیں ہونا، بچے کو دودھ پلاؤ۔ زیادہ پریشان ہو جائے گی صندوق میں بند کر کے صندوق سمندر میں پھینک دینا، اب تیری میری بات آگے چلے گی۔ کیا چلے گی؟ اللہ فرماتے ہیں ہم تیرے سے وعدہ کرتے ہیں اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں اپنی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تیرا رب ہونے کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ وہ تیری گودی تک تیرا بیٹا سمندر صندوق سے پہنچا کے واپس کر کے تیری گودی تک میں پہنچاؤں گا۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ پتر تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا، پیسے فرعون خرچ کرے گا، جوان کر کے پھر ہم حکومت تیرے پتر کو دلوائیں گے۔ یہ ساری گلیں اللہ نے دس دی۔ اچھا پھر کیا ہوا جی؟ پھر محبت ڈال دی، جو دیکھے گا تجھے مارنا تو نہیں ہے، تیرے سے پیار کریں گے۔ یہ ہم نے پروگرام پر اللہ فرماتے ہیں وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ میرے سامنے تیری پرورش کی جائے، تو پالا جائے۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، اصل کا مسئلہ ہوا جب صندوق پکڑا گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس میں بچے کی حیثیت میں پائے گئے، اب جب ان کو گھر لایا گیا، قرآن مجید سورہ قصص کے اندر موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دائیوں کا اور دودھ پلانے والی بیویوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ اگر موسیٰ دودھ پیے گا تو اپنی ماں کا ہی دودھ پیے گا، وہ بچہ ہو یا فیڈر پیے یا ماں کسی کا دودھ پیے، رضائی ماں کا، تو پھر ہی بچہ پلے گا نا۔ اب وہ بچہ تو خوبصورت مل گیا، موسیٰ علیہ السلام لاڈلے پیارے تو نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے، اور شور شرابہ رولا بات مشہور ہو گئی۔ ایک بچہ ہے جو کسی بیوی کا دودھ نہیں پیتا، تو ماں کو قرار آتا ہے۔ قرآن اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا ہوا تھا، ورنہ قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہہ دیتی ہے وہ میرا ہی بیٹا ہے، لیکن ہم نے ثابت قدم رکھا۔ ادھر یہ بات ہو رہی ہے، پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیجا، موسیٰ کی ہمشیرہ کو بھیجا، پتہ کر وہ تیرا وید نہیں۔ یہ کیسی دلچسپ بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جناب یہ ہمارا احسان نہیں، جب تیری ہمشیرہ گئی تھی فتقول، اور وہ کہہ رہی تھی هل أدلكم، کیا میں تمہیں بتاؤں علی من یکفلہ، جو اس کی کفالت کرے گا۔ کیا کہا تھا اس بہن نے؟ پہچان لیا نا، تو پہچان کے گھر والوں نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کی رہنمائی کرتی ہوں جو جس بچے کو دودھ پلائے بچے دودھ پی لیتے ہیں۔ اچھا جی، اب وہ شور مچ گیا، اب افراتفری پھاڑ لو ہو گئی۔ جب وہ بچے کو آئے ان کے پاس، یعنی وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، تو انہوں نے آ کے درخواست کی جی ہمارے پاس بچہ ہے تو دودھ پلانا ہے۔ تو وہ کہنے لگی پتر تو ہٹا منڈا تو ہٹا سے دودھ میں پلاؤں، چلو نکلو۔ تو کیونکہ وہ اللہ نے فرمایا ہم نے مضبوط فکر نہیں کرنا، تیرا پتر تیری گود میں نے پہنچانا ہے، اور میں ساری بیویوں کے دودھ حرام کر دیے، اگر پتر دودھ پیے گا تو تیرا ہی پیے گا۔ دبکا مار دیتا۔ انہوں نے کہا جی اگر بچہ ہی چل آئیے تو پھر ٹرائی کرو گے؟ سبحان اللہ۔ تو ماں کہنے لگی چلو پھر ٹرائی کر لیں گے، ہو سکتا ہے بچہ دودھ پی لیتے۔ اللہ کی وعدہ تو پورا کرانا تھا۔ اب پروٹوکول کے ساتھ جناب موسیٰ کلیم اللہ تشریف لا رہے ہیں، سیکورٹی گارڈ ساتھ ہیں۔ اللہ نے کیسی عزت کے ساتھ وہ اپنا وعدہ پورا نہ کرا۔ وہ کیا وعدہ تھا؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، گودی تیری میں پہنچاؤں گا، پتر تیرا اور نبی میرا۔ پیسے فرعون کے تو چھتر تیرے پتر کا تو شیر فرعون کا۔ یہ سارے کام ہم نے کروائے اور دنیا نے ہوئے اور دیکھے، وہ سلسلہ ہوتا رہا۔ اچھا جی، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، پھر ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس پہنچا دیا، کئی تقر عینها، تاکہ اس کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وَلَا تَحْزَنَ، اور یہ واحد بنس غیب کا سیکھا ہے تاکہ وہ پریشان اور غم زدہ نہ رہے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، تو نے پھر قتل کیا تھا، یہ احسان جتایا، تو نے قتل کیا نا، جب تیرے سے قتل ہو گیا، وہ بندے کو چھڑانے کے لیے مکہ مارا تو بندہ بہت ہو گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے پھر مدین کی طرف گئے، وہاں جناب حضرت شعیب کے پاس رہے، پھر وہ سلسلہ سارا جاری ہوا، 10 سال بکریاں چراتے رہے۔ یہ فرمایا یہ سارے کام ہم نے کیے ہوئے ہیں جناب۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پھر ہم نے تجھے غموں سے نجات دی۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُورًا، میں نے تمہیں بڑی ازمائشوں کے برہنوں سے گزارا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، کئی برس تو اہل مدین میں رہا۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَا مُوسَىٰ، پھر ایک خاص اندازے کو رجوع کر کے واپس آیا۔ 10 برس کے بعد جب تو واپس آیا، ہم نے تجھے نبوت دی، رسالت دی، کلیم اللہ بنایا، معجزہ دیے۔ اب فرعون و فرعونی کے بعد جا کر اس دعوت کو عام کرو اور میرا میسج ان تک پہنچاؤ۔
حضرات اذهب الى فرعون انه طغى، ارشاد ہوا رب العالمین کا موسیٰ علیہ السلام کے نام، تو جا فرعون کے پاس، انه طغى، اس نے سرکشی کی ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ، ویسر لی امری، اور آسان کر دے میرے لیے میرا یہ معاملہ اور ڈیوٹی ذمہ داری، واحلل عقدۃ من لسانی، اور کھول دے گرا میری زبان کی، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور بنا میرے لیے وزیر میرے گھر والوں سے، یعنی بوجھ اٹھانے والا کو نمائندہ بنا، ہارون اخی، جو ہارون میرا بھائی ہے اس کو بناؤ، اشدد بہ ازری، مضبوط کر دو اس کے ذریعے میرے بازو کو، یعنی بھائی کے ذریعے میری تقویت اور مضبوطی آئے، واشرکہ فی امری، اور میرے بھائی کو میرے کام جو نبوت کا معاملہ ڈیوٹیز میں شریک بناؤ، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری زیادہ تسبیحات کریں تیری کثیرا زیادہ، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم تجھے یاد کیا کریں، تیرے تذکرے تجھے جو تیرا بیان ہم کریں زیادہ، تیری تجھے یاد بھی زیادہ کریں، تیری حمد و ثنا زیادہ کریں، اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہمیں دیکھنے والا ہے، ہم تیرے سامنے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، تحقیق دے دیا گیا ہے تیرے سوال کے مطابق اے موسیٰ، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور تحقیق ہم نے احسان کیا تجھ پر ایک اور بار، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے وحی فرمائی تیری ماں کی طرف، یعنی الہام و القاء کیا جو بھی وحی کی گئی، اَنِّقْذِفْ، یہ اس کی تفسیر ہے، اَنِّقْذِفْ فِيهِ فِي التَّابُوتِ، تو اپنے بیٹے کو تابوت میں بند کر، فَاقْذِفْ فِيهِ، اور اس کو پھر سمندر دریا میں پھینک، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، یم کا معنی ساحل سمندر ہے، پھر اس یم کو وہ جو ہے وہ پھینک دے گا سمندر اس صندوق کو ساحل کنارے پر، یأخذہ عدو لی، اس کو پکڑ لے گا جو میرا دشمن ہے، وعدو لہ، اور صندوق میں نکلنے والا جو بچہ جناب اس کا دشمن ہے، وألقیت علیک محبۃ منی، یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر رہے ہیں تذکرے کر کے جو احسانات ہیں اس کا، میں نے تمہارے اوپر محبت ڈال دی، وَلِتُسْنَىٰ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری پرورش کی جائے میری آنکھ کے سامنے، اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب چل رہی تھی تیری ہمشیرہ، فَتَقُولُ، اور وہ کہہ رہی تھی، هَلْ أَدُلُّكُمْ، کیا میں تمہیں بتاؤں، عَلَىٰ مَن يَكْفُلُ، اس بندے کے بارے میں جو اس کا کفیل بنے، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، پھر ہم نے تجھے پہنچا دیا تیری ماں کے پاس، کئی تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی ہو اس کی آنکھ، ولا تحزن، اور وہ غم زدہ نہ رہے، وقتلت نفسا فنجیناک من الغم، اور تو نے قتل کیا تھا ایک جان کو، بس ہم نے تجھے نجات دی غموں سے، وفتناک فتونا، اور ہم نے تجھے آزمایا بڑا آزمانا، فتنے میں آزمائش میں مبتلا کیا تجھے مبتلا کرنا، فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر تو رہا کئی برس اہل مدین میں، ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر تو آیا ایک خاص اندازے کے مطابق، یعنی 10-12 سال کے بعد، وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے چن لیا تھا اپنی ذات کے لیے، اذهب أنت وأخوك بآياتي، جا تو اور تیرا بھائی میری آیتوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، اور نہ بھولنا تم دونوں، نہ بھولنا میری یاد میں،